بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرت کی تیاری کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کی ہولناکیاں قرآن کریم میں کچھ یوں بیان کی ہیں۔ قیامت کا دن بہت عظیم دن ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 1۔ اس دن سنگین حادثات پیش آئیں گے۔ سورہ قاریہ آیت نمبر 1 تا 3۔ وہ دن نہایت تلخ دن ہوگا۔ سورہ قمر آیت نمبر 46۔ ہر طرف مصیبت چھا جائے گی۔ سورہ نازعات آیت نمبر 34۔ اس دن کا شر ہر طرف پھیلا ہوگا۔ سورہ انسان آیت نمبر 7۔ بہت خوف اور گھبراہٹ کا عالم ہوگا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 42۔ اس دن کی ہولناکیاں دیکھ کر آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 7۔ اس دن کی شدت سے دل اور نگاہیں الٹ جائیں گی۔ سورہ نور آیت نمبر 37۔ کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ سورہ غافر آیت نمبر 18۔ وہ تیوریاں چڑھانے والا دن ہوگا۔ سورہ انسان آیت نمبر 10۔ وہ دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ سورہ مزمل آیت نمبر 17۔ حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ سورہ حج آیت نمبر 2۔ وہ دن ٹلنے والا نہیں ہوگا۔ سورہ شورى آیت نمبر 47۔ اس دن انسان جائے پناہ تلاش کرے گا۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 10 تا 11۔ اس دن کسی کا مکر و فریب کسی کام نہیں آئے گا۔ سورہ طور آیت نمبر 46۔ اس دن کوئی عہدہ اور منصب کام نہ آئے گا۔ سورہ شورى آیت نمبر 88۔ اس دن کوئی رشتہ کام نہ آئے گا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 33۔ اس دن دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ سورہ کہف آیت نمبر 8۔ آسمان لرزے گا۔ سورہ طور آیت نمبر 9۔ آسمان پھٹ جائے گا۔ سورہ مزمل آیت نمبر 18۔ آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا۔ سورہ نبا آیت نمبر 19۔ آسمان پھٹ کر سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا۔ سورہ رحمان آیت نمبر 37۔ آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ سورہ تکویر آیت نمبر 11۔ آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا۔ سورہ معارج آیت نمبر 8۔ سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ سورہ تکویر آیت نمبر 1۔ چاند گہنا جائے گا۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 8۔ سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 9۔ ستارے بے نور ہو کر بکھر جائیں گے۔ سورہ مرسلات آیت نمبر 8۔ سورہ انفطار آیت نمبر 2۔ زمین زور سے ہلائی جائے گی۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 4۔ زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 14۔ زمین اور پہاڑوں کو ایک ہی چوٹ سے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 14۔ زمین اپنے اندر کا سب کچھ باہر نکال پھینکے گی۔ سورہ انشقاق آیت نمبر 4۔ زمین کسی اور زمین سے تبدیل کر دی جائے گی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 48۔ زمین پھیلا کر برابر کر دی جائے گی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 106 اور 107۔ پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ سورہ قاریہ آیت نمبر 5۔ پہاڑ غبار بنا دیے جائیں گے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 5 تا 6۔ سمندر بھڑک اٹھیں گے۔ سورہ تکویر آیت نمبر 6۔ سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ سورہ انفطار آیت نمبر 3۔ اس دن سور پھونکا جائے گا۔ سورہ مدثر آیت نمبر 8۔ سور کی آواز ایک ہولناک چینخ کی طرح ہوگی۔ سورہ صاد آیت نمبر 15۔ اس کی آواز سے زمین و آسمان میں موجود تمام مخلوق گھبرا جائے گی۔ سورہ نمل آیت نمبر 87۔ سور کی آواز کانوں کو بہرا کر دے گی۔ سورہ عبس آیت نمبر 33۔ سور کی آواز کی شدت سے زمین و آسمان کی ہر چیز بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ سورہ زمر آیت نمبر 68۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ سورہ رحمان آیت نمبر 26 تا 27۔ دوسرا سور لوگوں کو جمع کرنے کے لیے پھونکا جائے گا۔ سورہ کہف آیت نمبر 99۔ ایک ہی ڈانٹ سے سب کو اٹھایا جائے گا۔ سورہ صافات آیت نمبر 19۔ سب لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 51۔ اس دن اولین اور آخرین کو اکٹھا کیا جائے گا۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 49 اور 50۔ کوئی ایک باقی نہیں چھوڑا جائے گا۔ سورہ کہف آیت نمبر 47۔ جانوروں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا۔ سورہ تکویر آیت نمبر 5۔ لوگ فوج در فوج جمع ہوں گے۔ سورہ نبا آیت نمبر 18۔ لوگوں پر شدید گھبراہٹ طاری ہوگی۔ سورہ یاسین آیت نمبر 52۔ مجرموں کی آنکھیں دہشت سے نیلی ہو رہی ہوں گی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 102۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ اور مامون رکھے اور ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے فضل و کرم اور احسان کا شکر ادا کرتے رہیں جو تم نے ہم پر اور ہمارے والدین پر کیا، اور ہم ایسے عمل کریں جو تجھے پسند ہیں۔ آمین ثم آمین۔